ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ پڑھو علم خود دوسروں کو پڑھاؤ، پڑھو علم خود دوسروں کو پڑھاؤ، مٹاؤ جہالت وطن سے مٹاؤ۔ یہ دولت ہے وہ جس کو بھائی نہ بانٹے، کرے لاکھ کوشش تو ڈاکو نہ چھینے، اسے چور تم سے نہ ہرگز چرائے، جہاں تم چلو گے وہیں ساتھ جائے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بڑی ہی عزتوں کے مالک قابل تکریم حضرات علماء اعظام اور دور و دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے شمالی ہند کے صدر عالی ذی وقار حضرت قاری محمد عارف صاحب معصوم، اور اسی طریقے سے ہمارے محسن حربل عزیز حضرت مولانا مفتی شوقی صاحب حنفی مظاہری، صدر تحفظ دین ختم نبوت میڈیا صوبہ اتراکھنڈ، اسی طریقے سے عالی ذی وقار حضرت قاری محمد دلشاد صاحب، ضلع صدر تحفظ دین ختم نبوت میڈیا ہریدوار، اور میرے رفیق اور آپ حضرات کی دلوں کی دھڑکن، بھگوان پور کی آن بان اور شان حضرت مولانا مفتی سرفراز احمد ندوی مظاہری، امام و خطیب مرکز والی مسجد و شہر قاضی بھگوان پور۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام تحفظ ختم نبوت میڈیا کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ تقریباً 9 بجے سے یہ پروگرام تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا محنتی جفاکش، آپ سے محبت رکھنے والا، آپ کے بچوں سے محبت کرنے والا، حقیقت میں امامت کے حق کو ادا کرنے والا ایک ایسا امام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور اب تک کے بھی یہ بات تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے بنا کسی جھجک کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہمارے تحصیل بھگوان پور کے اندر جتنی بھی مساجدوں کے اندر مکاتب چل رہے ہیں، الحمدللہ بالنظام ہم نے آپ کے اس مکتب کے اندر پایا، آپ کے طلباء اور طالبات کا جو نظام ہم نے دیکھا، تعلیم کا ہو، تربیت کا ہو، لکھنے کا ہو، پڑھنے کا ہو، وہ ابھی تک ہم مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی بات صرف اور صرف جو ہے وہ مکاتب کی چل رہی ہے، یعنی جو مساجدوں کے اندر جو مکاتب قائم ہیں اور چل رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں بڑے طور پر
میں اس کے ایک اشعار پیش کرتا ہوں کہ نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، جس کا جیسا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ سال آپ کے اس مکتب کے اندر ایک طلبہ اور طالبات کا ایک مسابقہ غالباً ایک مقابلہ ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو دیکھا۔ اس کے بعد اب آپ کے یہاں ختم نبوت کوئز کا امتحان ہوا، تب بھی ہم نے بچوں کو دیکھا۔ جب بچوں کو نمبرات دینے کا نمبر آیا حضرات کی، صرف امام صاحب کی نہیں، آپ حضرات کی بھی ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے کبھی ہتھیلی نہیں بجتی۔ ایک ہاتھ سے ہتھیلی بجا سکتا ہے تو کون وہ مائی کا لال ہے؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہتھیلی بجانی ہے تو اے اسلام کے غیور مسلمانوں، دوسرے ہاتھ کا دوسرا سہارا جو امام کی شکل میں آپ کو ملا ہوا ہے، اس کا سہارا لینا پڑے گا، تب جا کر کے ہتھیلی بجے گی۔ اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی، سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ کیا رہے ہیں کہ آج ہم چار دیواری اونچی کرا کر دروازہ لگا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی، ہماری بچیوں کی عصمتیں محفوظ ہو گئی، ہمارے بچیوں کے ایمان محفوظ ہو گئے، ہمارے بچیوں کے عقائد محفوظ ہو گئے، اب ہماری بچی غیروں کے پاس نہیں جائے گی، اب ہماری بچی کا ایمان خراب نہیں ہوگا، اب ہماری بچی کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، اب ہماری بچی کے ایمان کو سلب نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی گھر سے برقع پہن کر کے اسکول اگر جا رہی ہے تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ میری بچی نے برقع اگر پہن لیا تو وہ پوری کے پوری شریعت کے دائرے میں آ گئی، پوری کے پورا ایمان محفوظ ہو گیا، عقیدہ محفوظ ہو گیا، عزت محفوظ ہو گئی، عصمت محفوظ ہو گئی۔ نہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف برقع اوڑھنے سے عزت محفوظ ہے، عصمت محفوظ ہے، بیٹی کا ایمان محفوظ ہے، بیٹی کا عقیدہ محفوظ ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکے میں ہو، آپ گمراہی میں ہو۔ نہیں، اس کے ایمان پر، اس کے عقائد پر محنت کرنی پڑے گی، اس کے ایمان کو، اس کے عقیدوں کو جانچنا پڑے گا۔ جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے اپنی بچی کے ہاتھ میں بڑا موبائل دے دیا، اب آپ اس کی اگر نگرانی نہیں کر رہے ہیں، اس کے خراجات کو برداشت آپ کریں گے، سوٹ بنا کر آپ دیں گے، لونگ لے کر آپ دیں گے، بوندے لے کر آپ دیں گے، پازیب لے کر آپ دیں گے، کپڑے بنا کر آپ دیں گے، اسکول کی فیس آپ بھرے گی، لیکن وہ دوسرے کی ہو چکی ہوگی، اس لیے نگرانی ضروری ہے۔
سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے بچے یا بچی کے ہاتھ میں بڑا موبائل آ چکا ہے، وہ آپ کے درمیان بیٹھے ہیں اور ایک بار موبائل ٹرون جیسی کرتا ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے، کونے میں جا کر بات کرتی ہے، سمجھ لیجئے اب آپ کی بچی آپ کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے، اب وہ آپ کی نہیں رہی ہے۔ جس وقت آپ کی بچی بار بار اپنی سہیلی کے گھر جانا شروع کر دے تو سمجھ لینا غیور مسلمانوں کہ اب آپ کی بچی آپ کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو میری اس بات سے اعتراض بھی ہوا ہے، لیکن میں اپنی بات پر اٹل ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ جب آپ کی بچیاں بات کرتی ہیں، آج تک کسی ماں باپ نے ایسا نہیں کیا کہ بیٹا تجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا، کس سے بات کر رہی ہے؟ سہیلی سے بات کر رہی ہے، کیا بات کی ہے؟ ذرا یہاں پر فون کو اسپیکر پہ رکھیے، ہمارے سامنے بات کر کے دکھائے کہ آپ کی کون سی سہیلی ہے جو آپ سے آدھا گھنٹہ بات کر رہی ہے۔ دیواروں کے اونچا کرانے سے، بڑے بڑے گیٹ لگانے سے نہ عزت محفوظ ہوگی، نہ عصمت محفوظ ہوگی، نہ ایمان اور عقائد محفوظ ہوگا۔ ایمان اور عقائد محفوظ ہوگا تو ان کی نگرانیاں کرنی پڑے گی۔ 18 سال کی بچی ہے، دھڑلے کے ساتھ میں اکلی اسکول جا رہی ہے، اتنا بڑا موبائل لے کر کے۔ کبھی باپ نے نہیں دیکھا کیا میری بچی اسکول پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ وقتاً فوقتاً اسکول اور کالج جائیں، پرنسپل کے پاس جائیں، میری بچی کو بلاؤ، میری بچی کیا پڑھ رہی ہے، کیسی اس کی تعلیم چل رہی ہے، کس سبجیکٹ کا کون سا اس کا ٹیچر ہے، کبھی معلوم کیا؟ نہیں کیا۔ مہینے میں ایک پی ٹی ایم اسکول کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جانا کبھی مناسب نہیں سمجھتے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے، انکار نہیں کیا جاتا۔ علوم عصریہ کی ضرورت ہے، پڑھائیں، دھڑلے کے ساتھ پڑھائیں، لیکن ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پڑھائیں۔ اتنی ذمہ داری ادا کریں کہ اپنی بچی کو خود اسکول چھوڑنے جائیں اور پھر لے کر کے بھی آئیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، معلوم کیا کتنے بچے ہیں کہ جی 4، کیا کرتے ہیں کہ جی 2 بیٹے پڑھ لیے، ایک بیٹی اسکول جاتی ہے، کیا کر رہی ہے کہ جی BSc کر رہی ہے۔ کہاں پڑھتی ہے؟ روڑکی کے فلا کالج کے اندر پڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ کی بچی کا ٹرانسپورٹس کیا ہے؟ آنے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے کہ صبح میں اپنی گاڑی سے لے کر کے جاتا ہوں، جب تک بچی پڑھتی ہے وہیں رہتا ہوں، چھٹی ہوتی ہے گاڑی میں بچی کو بٹھاتا ہوں، گھر لے کر کے آتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ غالباً سارے میں گھومتے گھامتے مجھے ایک آدمی ایسا ملا جس نے یہ بتلایا کہ پورے دن جو ہے جب تک بچی پڑھتی ہے وہیں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنی بچی کے ایمان کی بھی فکر ہے، عقائد کی بھی فکر ہے، عزت کی بھی فکر ہے، عصمت کی بھی فکر ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے بچوں کے، ہمارے بچیوں کے ایمان اور عقائد کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طرح طرح کے پروگنڈے رچے جا رہے ہیں، نئی نئی اسکیمیں نکالی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، بلکہ میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں، آج کل جہاں بھی جاتا ہوں شروعات کی ہے، اور الحمدللہ 1-2 گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں کی بہت اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ان لوگوں نے اس بات پر عمل کیا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر
5 موبائل ہیں، بچیوں کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، خاوند کے پاس بھی ہے، شوہر کے پاس بھی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک باکس بنائیں، لوہے کا بنائیں، لکڑی کا بنائیں، اور عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد اپنے گھر کے اندر یہ رول ریگولیشن، یہ نیم بنائے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سب موبائل جمع ہوں گے. ان موبائلوں کو جمع کرو، اس ڈبے کے اندر رکھو، اس پر لوک لگا دو، اور وہ چابی یا تو والد کے پاس ہو یا والدہ کے پاس. ایک موبائل باہر رکھیے، وہ والد کا ہو یا والدہ کا، تاکہ اگر کوئی رشتہ داری سے کوئی اس طرح کی کوئی حالات، کوئی فون آنا ہو تو وہ اس پر آئے. اپنے رشتہ داروں کو بھی اس بات سے آگاہ کرے کہ بھائی کوئی اگر اس طریقے کی کوئی بھی فون کال کرنی ہے تو وہ ہمارے نمبر پہ کی جائے. اس طریقے سے جب تک ہم نہیں کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ خرافاتیں، سب سے زیادہ بے شرمیاں، سب سے زیادہ ننگے ناچ وہ رات کے اندھیریوں کے اندر نچے جاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے موبائلوں کی اس طریقے سے نگرانی کریں، ان کو جمع کریں، پھر انشاءاللہ ہمارے بچیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی، عصمتیں بھی محفوظ ہوں گی، ایمان اور عقائد بھی محفوظ ہوں گے. اور ہمارے جتنے بھی بچے اور بچیاں اسکول اور کالج جانے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسکول کالج میں جا رہے ہوں، ان کے ایمان کو بنانے کی اور بچانے کی فکر یہ بھی ہمیں کرنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے ان بچے اور بچیوں کو اپنے مکتبوں سے وابستہ کریں. ان کا ایک نظام، بہت اچھا نظام آپ کا ہے. آپ کو یہ کڑوی ڈوز اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا نظام چلا رکھا ہے، آپ اس کو اور بھی اچھا کر سکتے ہو، کیونکہ اچھا وہی کرتا ہے جو اچھا کر رہا ہے. جو کر ہی نہیں رہا وہ کیا اچھا کرے گا؟ آپ کر رہے ہیں، آپ اچھا مکتب چلا رہے ہیں، آپ پورے علاقے کے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہو کہ جب وہ آواز یہاں سے اٹھیں گی تو وہ پھر پوری تحصیل بھگوان پور کے اندر گونجے گی کہ سکندر پور کے لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی بچیوں کے ایمان اور عقائد کو لے کر کے اتنے فکر مند ہیں. ورنہ میرے عزیزوں، طرح طرح کی اسکیمیں نکال کر کے آپ سوشل میڈیا پہ روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے. بڑا افسوس کہ ابھی 3-4 روز پہلے ایک پروگرام سے رات میں آ رہا، باپ بائک پہ لے کر کے 2 بیٹیوں کو شادی میں جا رہا ہے. افسوس کہ باپ موٹر سائیکل سے لے کر کے بچی کو جا رہا ہے اور بچی پیچھے بیٹھے ہوئے ویڈیو کال سے چل رہا ہے، بول کچھ رہی ہے، ویڈیو کال چل رہی ہے. میرے عزیزوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو بچیاں ہیں، پہلی بات تو یہ ان کو موبائل کی ضرورت کیا ہے، کون سی ان کی کمپنیاں اور فیکٹریاں چل رہی ہیں، بند کیجئے ان کے موبائلوں کو، اور جو بھی کچھ کرانے میں اپنے موبائلوں سے کرائے. یہ بات بڑے دکھ اور درد کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مذہب اسلام کی بچی، ہر ایک گھرانے کی بچی وہ میری بچی ہے، ہر گھرانے کی بیٹی وہ میری بیٹی ہے، ہر گھرانے کی بہن وہ میری بہن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو یہ میری چاہت ہے کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں، میری بہنیں بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں، میری مائیں بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں. تو میرے عزیزوں، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، امید کرتا ہوں کہ میری جو مائیں اور بہنیں پشے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ آج سے اپنے گھروں کے اندر سختی کے ساتھ اس کام کو شروع کریں گی. اور جو یہاں ہمارے بزرگوار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ
کہ یہ بھی اپنی بستی کے اندر اس طریقے کی ہر محلے میں ایک کمیٹی بنائیں تاکہ ہر گھروں کے اوپر شکنجہ کسا جا سکے اور ان کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کی جا سکے۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، بس اسی اشعار کے ساتھ کہ ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، یہ میری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ ابھی یہ مکتب چھوٹا ہے، انشاءاللہ جب یہ اور محنت آپ کریں گے، آپ حضرت امام صاحب کے بازو بن کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ مکتب ہی ایک بڑے مدرسے کی شکل اختیار کرے گا اور یہاں سے بڑے بڑے حفاظ، علماء، قراء، صلحاء پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری محمد شہداد صاحب۔ بہت کم وقت میں بہت ساری باتیں اسکول، مدرسوں، کالجوں اور گھروں کے متعلق، آپ کے بچے اور بچیوں کے متعلق پیش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کو ایک بڑے بہترین انداز میں رونما آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ وقت کی قلت ہے اور مہمان ہمارے سب آ چکے ہیں۔ اب میں جو ہے جناب حضرت مولانا محمد گلشان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو درخواست دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے مائک کی زینت بنیے، اور یہاں اوپر ہماری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا وقت جو ہے فارغ کر کے برتنوں کو ایک طرف رکھ کر اور جو ہے دین کی بات سننے کے لیے آ گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ثمرہ جو ہے آپ کو وہ قبر کے اندر، حشر میں اور میدان محشر میں، اور جو ہے جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالیں گے اس وقت آپ محسوس کریں گے۔ جناب حضرت مولانا محمد گلشان صاحب۔ وقت کی قلت ہے اور یہ جو ہے چیز بھی تقسیم ہونی ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو خالق ارض و سماوات ہے، مشکل کشا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اس کے کہ اس نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہم لوگوں کو عطا کی۔ حضور کی شان نرالی، حضور کی بات نرالی، اور میں حضور کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہوں، اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ تعریف کے چکر میں ہم سے چند ایک باتیں ایسی سرزد ہو جائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہوں، معاذ اللہ. اس لیے کہ ہم تو تعریف کرنا چاہتے ہیں مگر وہ جتنے بلند ہیں ان کے معیار کے، ان کی شان کے مطابق ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. آئیے ان کی شان کا اندازہ لگاتے ہیں. ان کی شان کا اندازہ لگاتے ہیں. شان ان کی یہ ہے کہ وہ جس گلی سے گزریں اس گلی کے پتھر ان کو سلام کریں، پیڑ پودے ان کو سلام کریں اور ان کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیں. ہوائیں ان کے پاس سے گزریں تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور یہ بتائیں کہ ہم کیوں چلی ہیں اور کس کی موت کا سبب ہم بن رہی ہیں یا کس کی خوشی کا سبب ہم بن رہی ہیں. اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے مدینہ شریف تو ایک ہوا چلی. تو جس وقت وہ ہوا کا جھونکا چلا حضور نے فرمایا کہ یہ ایک منافق کی موت کا سبب بنے گا، یعنی اس ہوا کے ذریعے مدینہ شریف کے اندر ایک بہت بڑا منافق ہے وہ مارا جائے گا. تو صحابہ کو شوق ہوا کہ ہم بھی تو دیکھیں. تو خیر مدینہ پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ اس ہوا کی وجہ سے وہ منافق مارا گیا جس کی خبر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. تو یہ شان ہے ان کی جو آخری نبی ہیں. ایسی بڑی شان والا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ گلی کے پتھر ان کو سلام کریں، حجر ان کو سلام کریں، شجر ان کو سلام کریں اور ہوائیں چلیں تو وہ یہ بتائیں کہ ہم کیوں چلی ہیں. یہ شان ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا پسینہ اللہ اکبر کبیرہ کہ جس وقت آئے تو گلاب و مشک و عنبر مونگرا بیکار ہو جائے، ایسا پسینہ حضور کا. تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان کے مالک ہیں. تو کہیں نہ کہیں خوف تو ہوگا نا ہم جیسوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شان کے مطابق الفاظ نہ مل پائیں، ہم ان کی شان کے مطابق جو ہے تعریفی کلمات نہ کہہ پائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخی کے زمرے میں جا پہنچیں. تو بہرحال ان کی شان نرالی ہے، ان کی بات نرالی ہے. تو میرے بھائیوں میں یہ بتلا رہا تھا کہ جن کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان بہت بلند ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضور آخری نبی ہیں. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. مائیں بہنیں بھی یہ بات اچھی طرح سن لیں. اگر آپ دل کے اندر یہ بات خیال میں لاتی ہیں یا دل میں یہ بات آتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی مکار آ کر تم سے یوں کہتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ نبی آئے ہیں اور تم ان کو مان لو، تو اگر تم مان لیتی ہو خدا نخواستہ، یا تم مردوں سے کہتا ہوں تم مان لیتے ہو خدا نخواستہ، تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. آپ نے 60 سال 70 سال یا جتنی مدت آپ نے عبادت کی ہے وہ سب لٹ گئی، سب برباد ہو گئی، تباہ ہو گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، کچھ نہیں بچا. صرف بات اتنی سی تھی کہ یہ مان لیا
کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. یہ بات دل میں آ گئی اور اس مکار نے آ کر تمہیں سجھا دی اور تم نے مان لی تو سب کچھ برباد ہو گیا. 60-70 سال کا کھیل یا جتنی تمہاری عمر ہے ساری عمر کا کھیل تم نے خراب کر دیا. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ علاقوں میں گھوم رہے ہیں اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو ان کے پاس ٹوپی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی، تسبیح بھی ہوگی، مسواک یہاں رکھی ملے گی اور اسی طرح ہماری طرح کرتے پیجاموں میں تمہیں دکھائی دیں گے. لیکن یاد رہے وہ دین کے دشمن ہیں، وہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے ہمارا لباس پہنا ہے، وہ درندے ہیں جنہوں نے ہمارا لباس پہنا ہے، وہ لٹیرے ہیں تمہارے ایمان کو لوٹنے آئیں گے. اس لیے تم پہچان جانا. اور وہ یوں کہیں گے آ کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب آپ سوچیں گے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آنے ہیں، ہم نے بھی مولویوں سے سن رکھا ہے. تو یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتریں گے. تو آسمان سے اترنے میں اور پیدا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی تم سے آ کر کہنے لگے یہ چاند نکلا ہوا ہے اس وقت، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ تو پاگل ہے، بے وقوف، یہ سورج ہے، چاند رات کو نکلتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آ کر یوں کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے علاوہ کہیں اور آئیں گے، تو وہ پاگل ہے اپنی بات میں، جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے. تو مسلمانوں، ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، کسی کی ورغلاہٹ میں نہ آنا، اس لیے کہ لوگ تم پر طرح طرح سے جو ہے حملے کرنے چاہیں گے، ایمانی حملے یا کسی اور طریقے سے تمہارے ایمان کو لوٹنا چاہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ماؤں بہنوں کے تعلق سے کہ اپنی بیٹیوں کی نگرانی کریں، جیسا کہ قاری محمد شہزاد صاحب نے آپ کو بھی سمجھایا کہ آپ کو کس طرح نگرانی کرنی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اپنے معاملات کو اچھا کرنا ہے. دیکھو ذرا ذرا سی باتوں پر تانا تشنی، ذرا ذرا سی باتوں پہ اختلاف، حتیٰ کہ بعض جگہ تو یہ بات بھی تجربے میں آئی کہ کوئی چیز کھانے کی دے دی، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا افسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ اسی کے گلے شکوے ہو رہے ہیں کہ میں نے تجھے یہ چیز دی تھی. تو میں عرض کر دوں آپ سے، ایک واقعہ سناتا ہوں. رابعہ بصریہ ایک بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں. تو ان کا عالم یہ تھا کہ مستقل عبادت میں رہتی تھیں، بڑی اللہ والی تھیں، بڑی صابرہ شاکرہ تھیں. تو ایک مرتبہ کی بات ہے، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا. یہ واقعہ ہماری مائیں اور بہنیں توجہ سے سن لیں، چونکہ معاشرے میں اگر بگاڑ زیادہ پھیلتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری ان مستورات کو دخل ہوتا ہے. مرد کا ذہن بنانے میں ان کا بڑا دخل رہتا ہے، تو اس لیے ان کے معاملات کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. تو رابعہ بصریہ کے یہاں تو کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. ایک روٹی بچی ہوئی تھی کہ مہمان تشریف لے آئے. اب آپ غور فرمائیے گا کیسی اللہ والی تھیں کہ مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں خوب دعائیں دیں، گھر میں بٹھایا، خوب ماشاءاللہ خوش ہو کر ملاقات کی. اور اس کے بعد اپنی خادمہ سے فرمایا کچھ ہے؟ تو خادمہ کہنے لگی کہ ایک روٹی باقی ہے. فرمانے لگی اس کو بھی صدقہ کر دے. بس پھر کیا تھا، خادمہ کہنے لگی ایک ہی روٹی ہے، اسے صدقہ کر دوں، یہ مہمان کیا کھائیں گے؟ تو خیر بات یہ ہوئی کہ وہ صدقہ ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد کوئی کنڈی بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ روٹی لے لو. تو رابعہ بصریہ کی خادمہ آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ والی، باہر کوئی دروازے پہ کنڈی بجا رہا ہے اور کہتا ہے کہ روٹی لے لو. فرمانے لگی پوچھ کے آ کتنی روٹی ہیں؟ کہا کہ کوئی 7 یا 8 یا جتنی بھی اللہ عالم روٹی تھیں بتائی آ کر کے. تو کہا یہ ہماری روٹی نہیں ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر کنڈی بجی، کسی نے دستک دی دروازے پر. تو پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ اپنی روٹی لے لو. کہ اچھا پوچھ کر آئی. تو رابعہ نے کہا کہ پوچھو کتنی روٹی ہیں؟ کہا 11 روٹی ہیں. کہا یہ جو دہلیز پر کھڑا ہے اس سے روٹی لے لو، یہ ہماری روٹی ہیں.
اس لیے کہ 10 کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے اور ایک وہ ہے جو ہم نے دی تھی. تو قربان جائیں، ایسے خیالات تھے ان لوگوں کے. مگر ہم غور کریں اپنی مستورات کی طرف تو اگر مہمان ذرا ہفتے میں 2 مرتبہ آ جائیں یا مہینے میں 2 مرتبہ آ جائیں تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ یہ لوگ، انہیں کچھ کام نہیں، انہیں کوئی کام کاج نہیں، یہ ہر وقت یہیں چھاتی پہ مونگ دلنے کو پڑے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت تنگ نظری کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ مہمان گھر پر آئے اور ہم یہ اس کے ساتھ سلوک کریں. جبکہ حضور کا معاملہ تو یہ تھا کہ حضور اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. اسی طرح ایک فون کا مشغلہ بہت عام ہو گیا. اس کی جگہ علمی باتیں ہونی چاہیے، اچھے معاملات ہونے چاہیے، جیسے کہ حضور کے گھر میں ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں فاطمہ اور حضور کی بیوی ہیں سب سے چھوٹی بیوی عائشہ. تو یوں کہہ لیجئے آپ کہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ تو خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ گویا ان کی ماں ہوئیں، لیکن وہ سب سے چھوٹی ماں ہیں چونکہ حضور کی بیوی ہیں. اصل میں لفظ سوتیلاپن یہ بھی اچھا سا نہیں لگتا، کہیں ڈر لگتا ہے، جبکہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن حضور کے گھرانے کے لیے جانے ذہن ڈرتا ہے بہت زیادہ کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے. تو بہرحال ماں بیٹی دونوں باتیں کر رہی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے یوں کہا حضرت عائشہ سے، دیکھو تمام مستورات یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ ان کے گھرانوں میں کیسے باتیں ہوا کرتی تھیں. یہاں تو لڑائی بج رہی ہے ہلدی پہ اور پیاز پہ، وہاں عالم دیکھیں وہ کیسی اونچی باتیں کیا کرتی تھیں، کیسی اللہ والی تھیں. تو فاطمہ جو ہے کہنے لگیں کہ اماں آپ تو ہیں ابو بکر کی بیٹی اور میں رسول اللہ کی بیٹی، تو میرا رتبہ آپ سے بڑا ہوگا نا، میں مقام و مرتبے میں آپ سے بلند ہوں، اس لیے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں صحابی کی اور میں نبی کی بیٹی ہوں. نبی بڑا ہوتا ہے صحابی سے، بہت بڑا ہوتا ہے، جبکہ حضور کا عالم تو یہ ہے میں کیا ان کی شان بیان کروں، میری تو زبان جو ہے اس کو ہی الفاظ نہیں ملتے ان کی شان کے مطابق. خیر، تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ بیٹی تو صحیح کہتی ہے کہ تو نبی کی بیٹی، میں صحابی ابو بکر کی بیٹی، مگر سن، تیرے ابا محمد رسول اللہ فرما رہے تھے کہ جس عورت کا نکاح جس مرد کے ساتھ ہوا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ جائے گی. اب تو دیکھ تو کس کے ساتھ جائے گی، تیرا شوہر علی جو صحابی ہے اور میرے شوہر تیرے ابا محمد رسول اللہ ہیں، تو جنت میں میں نبی کے ساتھ جاؤں گی اور تو حضرت علی کے ساتھ جائے گی. اب تو بتا مقام و مرتبہ تیرا بلند ہے یا میرا؟ تو فاطمہ فرمانے لگیں اماں آپ نے صحیح فرمایا، مقام و مرتبہ آپ ہی کا بلند ہے. اور بھائی ماں رہتی ہے، ماں رہتی ہے. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، نمبر 1 اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے. کوئی آ کر ورغلانے کی کوشش کرے، ورغلاہٹ میں نہیں آنا ہے. نمبر 2 اپنے یہاں معاملات اچھے کرنے ہیں. یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں زبان درازی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے زبانوں کو لگام دے کر کے رکھیں. اور تیسری چیز ہے کہ آپس میں اپنے گھر میں علمی مذاکرات ہوں، علمی باتیں ہوں. فون کو بالائے طاق رکھیے اور آپس میں علمی مذاکرات کیجیے، اس لیے کہ دل ایک برتن ہے، زبان اس کا چمچہ. آپ کے برتن میں جو بھرا ہوگا زبان پر وہی آئے گا. آپ کی مزاج میں مکاری، عیاری، غداری، فتنہ پردازی، مستقل کی شکوہ شکایتیں ہیں، آپ کے برتن میں تو وہی آنی ہے زبان پر. اور آپ کے دل کے اندر خیر خواہی ہے، محبت ہے، نرمی ہے، تو وہ زبان کے رستے ظاہر ہونی ہے. تو بہرحال اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان علماء کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک نامی، عزت، عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا محمد گلشان صاحب بہت اچھے انداز میں جو ہے عورتوں کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے.
اور حدیث نبوی سے تفصیل سے بات کی ہے. میں حضرت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور پورے سکندرپور کی طرف سے میں اسٹیج پر جو جلوہ افروز علماء اکرام کی جماعت ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے رہبر بنا کر کھڑا کر رکھا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرف سے شکر گزاری کروں. اگر ہماری طرف سے کوئی تکلیف وغیرہ پہنچے تو براہ کرم معاف کر دینا، کیونکہ نہ علم ہے اور نہ علم سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہو جایا کرتی ہے. اس کے بعد جناب حضرت مولانا محمد قاری عارف صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں وہ آئیں اور جو ہے اپنے مواعظ حسنہ سے ہم لوگوں کو جو ہے قیمتی نصیحتوں سے محظوظ فرمائے. قاری محمد عارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور تحفظ دین ختم نبوت میڈیا اتراکھنڈ کے ذمہ داران اور تمام طلباء اور طالبات اور معزز سامعین، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. اس عنوان کے متعلق قاری شہزاد صاحب نے اور مولانا گلشان صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ یہ مشن بہت بڑا مشن ہے اور اس مشن کا براہ راست تعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. اور آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے یہ اس معنی کر بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پروگرام کے اندر ختم نبوت کوئز میں حصہ لینے والے شریک ہونے والے طلباء اور طالبات کو انعامات تقسیم کرنے ہیں. انعامات تقسیم کرنا یہ تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو ہمارا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے عقائد، اس نسل کے عقائد محفوظ ہو جائیں اور تحفظ ختم نبوت کے متعلق جو اس دور میں فتنے ابھر رہے ہیں ہم اس کا اور ہماری نسل اس کا مقابلہ کر سکیں. آپ کو اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے جب یہاں یہ پروگرام منعقد کیا گیا تو ختم نبوت کے عنوان پر یہ بچے بالکل ناآشنا تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ بچے اس پوزیشن میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، یہ اتنا اہم سوال ہے کہ ہر آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا یہ بچہ جواب دے سکتا ہے. اور یہ بچے اس وقت میں جو حالات فتنے کے اعتبار سے ابھر رہے ہیں ان تمام فتنوں سے یہ بچے واقف ہو چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اب مرتے دم تک یہ بچے اپنے سینوں کے اندر ان عقیدوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا سکیں گے. آپ کو افسوس ہوگا، حیرت ہوگی کہ باطل جو ہمارے عقیدوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو طاقتیں ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کر رہی ہیں، وہ بہت منظم انداز میں کام کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال اس طرح لیں کہ قادیانی لوگ اسکول، کالج اور ہاسٹلوں میں رہ کر ہمارے بچوں اور بچیوں کے عقیدے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں وہ استاد کی شکل میں ہیں، کہیں وہ اسٹوڈنٹس کی شکل میں ہیں، اور کہیں وہ آپ کی مسجدوں میں آ کر آپ کی صفوں میں نماز پڑھ کے اور آپ ہی کے ساتھی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایسے لباس میں ہیں کہ ان کی پہچان کرنا بھی مشکل ہوتی ہے. تو اس پروگرام کو منعقد کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ بیدار رہیں اور ایسا کوئی بھی فتنہ آپ کے سامنے سے گزرے تو فوراً علماء سے رابطہ کریں، علماء سے رجوع کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے پر، اس فتنے کے متعلق علماء سے بات کریں.
آج یہ بھی بہت بڑی گمراہی کا سبب بن چکا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم واٹس ایپ پر اور گوگل پر اور یوٹیوب پر اس کو سرچ کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم یہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی علماء کرام کی جماعت موجود ہے. تو تحفظ دین ختم نبوت میڈیا پورے ملک میں اس مہم کو چلا رہا ہے کہ خدا کے لیے اپنے عقائد اور اپنے بچوں کے عقائد کا تحفظ کریں. الحمدللہ جس طرح آج یہاں پروگرام ہوا اور بچوں نے اس میں شرکت کی ہے، پورے ملک میں تقریباً 2.5 لاکھ سے 3.25 لاکھ کے قریب بچے اس میں شرکت کر چکے ہیں. یہ مشن روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آپ کے اتراکھنڈ میں ابھی 1 سال پہلے اس تنظیم کی بنیاد پڑی اور آج الحمدللہ ہزاروں بچے ختم نبوت کوئز میں شریک ہو کر اپنے عقیدے کے تحفظ کرنے والے بن گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اس کا بہت بہترین رزلٹ آئے گا اور یہ بچے جب نوجوان ہوں گے تو انہی میں وہ افراد پیدا ہوں گے جو تحفظ ختم نبوت پر کام کریں گے. تو اس لیے میں خاص طور سے حضرت امام صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تنظیم کی اس آواز پر لبیک کہا اور ختم نبوت کوئز کا پروگرام یہاں منعقد کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. اور آپ حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی، یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے. یہ بظاہر ایک چھوٹی سی نشست ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اور اللہ کے رسول کے یہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں صوبہ اتراکھنڈ کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد شوقین مظاہری صاحب اور اسی طریقے سے ضلع ہریدوار کے صدر محترم حضرت قاری محمد دلشاد صاحب دامت برکاتہم کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دم آخر تک آپ سے اس کام کو لے اور اس عظیم مشن پر استقامت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مہمان مکرم حضرت قاری محمد عارف صاحب قاسمی جو دہلی کی سرزمین سے تشریف لائے تھے اور اس خاص مشن پر الحمدللہ بہت خصوصی انداز میں محنت کر رہے ہیں. تو بہرحال اب پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہیں. جن بچوں نے ختم نبوت کوئز میں حصہ لیا ہے اب ان بچوں کے انعامات تقسیم ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں. آپ کے بچوں نے شرکت کی ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس ٹیم کا ایک مشن ہے کہ ہم مسجد مسجد جا کر اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو اسکول، کالج، مدارس، مکاتب میں پہنچ کر ایسے تمام فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں اور اپنی نئی نسل کے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہمارے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے اور ہم اس کو موبائل پر سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں. لہٰذا شریعت مطہرہ کے متعلق، قرآن اور حدیث کے متعلق ہمیں کوئی بھی رہنمائی لینی ہو تو وہ رہنمائی شریعت کے مسائل ہمیں یوٹیوب، فیس بک اور گوگل پر نہیں ملیں گے بلکہ وہ علماء کے پاس ملیں گے. تو اپنے علماء سے ہم اپنا لگاؤ رکھیں، ان سے تعلق جوڑے رکھیں، تمام مسائل میں اپنے علماء سے رجوع کریں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر جو ویسے تو بظاہر داڑھی، ٹوپی، پگڑی والے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے عقیدوں کا اندازہ لگائیں گے تو وہ اتنے گندے عقیدے اور خیالات کے لوگ ہیں کہ پہلے میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو اپنے قریب لگائیں گے، جب بڑی تعداد میں ان کے فالوورز ہو جائیں گے تو پھر لوگوں تک گمراہی پہنچائیں گے. ایسے ہی زمینی سطح پر جیسے مولانا نے بتایا تھا فتنہ شکیلیت جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی باقاعدہ ہمارے لباس میں، ہمارے گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں آ رہے ہیں. لہٰذا یہ عقیدہ بھی ہم مضبوطی کے ساتھ جان لیں کہ قیامت کے قریب اللہ کے حبیب نے بتایا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن وہ مدینے میں آئیں گے اور ان کی علامت بتائی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے، اور سب سے بڑی علامت یہ کہ انہیں خود نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں.
لہٰذا اب یہ بات اپنے دل پر ہم پیوست کر لیں کہ اس کے علاوہ ہمارے نبی نے سچائی کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے. اب دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی آدمی بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. ایسے ہی وہ عیسائیت حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کو جیسے ابھی مولانا نے بتایا تھا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ زندہ ہیں آسمانوں پر. اور اللہ کے حبیب نے بتایا ہے کہ وہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد پر آسمان سے نازل ہوں گے. لہٰذا یہ لوگ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہماری بستیوں میں آ رہے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو شکار کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان ہی چلا گیا تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو اس لیے اس ٹیم کا مشن ہے کہ اپنے بچوں پر محنت کر کے اس طرح کے بنیادی عقائد ان کے مضبوط کر دیے جائیں تاکہ آگے چل کر ہمارے بچے کسی کا شکار نہ ہو. تو بہرحال اب وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. اب ہم ہمارے حضرت قاری محمد دلشاد صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ان بچوں کے نام پیش کریں گے. تقریباً 70 بچوں نے یہاں سے حصہ لیا ہے. ان میں 2 گروپ بنائے گئے ہیں 35 بچوں کے، جن میں سے 6 بچے پوزیشن لائے ہیں، یعنی اول دوم سوم 3 پوزیشن ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے عمومی بچے شرکت کرنے والے ہیں ان سب کے لیے انعام ہے. پہلے 2 سوم کے رکھو اوپر، پھر 2 دوم، 2 سوم 2 وہ کر لو نا، بس یہ آگے اوپر، یہ ایک نکال دو اور یہ آگے اوپر. بچے بالکل خاموش ہو جائیں، جس کی آواز آئے گی نا دیکھو اس کو انعام نہیں ملے گا. انعام تمہارے سامنے رکھا ہے، بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. کھڑے ہو جائیں گے، آپ نام بول لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ آپ حضرات نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ ماشاء اللہ پروگرام انجام دیا. سبھی مہمانوں کا اور پورے گاؤں والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے. اور خاص طور سے امام صاحب کا بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ جو سوم پوزیشن لانے والے ہیں ان میں بچی ہیں مسکان منور علی، یہ آئے اور اپنا انعام لے جائے. مسکان منور علی ماشاء اللہ. ادھر آ جاؤ. سب بیٹھے رہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ دوسرے نمبر پر جو پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد ساحل ولد محمد الطاف. محمد ساحل ولد محمد الطاف ہمارے بیچ میں آئے اور اپنا انعام لے جائے. امام صاحب آپ کیا یہاں صحیح ہے آپ کے بیچ میں رہوں گا. ماشاء اللہ 2 نمبر پہ جو پوزیشن لانے والے ہیں محمد شاہد محمد راشد. ماشاء اللہ محمد شاہد محمد راشد ولد محمد راشد. جی سیکنڈ پوزیشن. ادھر آ جاؤ بیٹے. مفتی صاحب پیچھے نہ ہٹیں، آگے آئیں انشاءاللہ. یہ بھی دوسرے گروپ کی 2 پوزیشن.
دوسرے گروپ کی دوم پوزیشن ہے فرا خاتون اور محمد مرسلین. فرا خاتون محمد مرسلین. آؤ بیٹی جلدی سے آ جاؤ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اول پوزیشن میں ہے محمد امان اور محمد انیس. محمد امان ولد محمد انیس. اول پوزیشن والے بھی دعوت بھی بیٹھنی. ہاں انشاءاللہ یہ دعوت بھی دیں گے سب کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ان کے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ سامنے تشریف لاؤ بھائی، ڈرو نہ مت. اول دوم سوم والے کو سب کو بلاؤ. جی اول دوم سوم والے جو بچے پوزیشن لائے ہیں ان کے والد سے درخواست ہے کہ وہ سامنے تشریف لائیں. وہ سامنے تشریف لائیں اسٹیج پہ. جن کے بچے اول دوم سوم آئے ہیں وہ والد ان کے یہاں سامنے تشریف لائیں انشاءاللہ. والد ہوں، ان کے بھائی ہوں یا دادا ہوں. ماشاءاللہ. یہ کافیہ خاتون ہے ولد محمد شاہجہاں. شاہجہاں جی شاہجہاں آویں ماشاءاللہ اور اپنی بچی کا انعام حاصل کریں. کافیہ بیٹے. شاہد کے والد صاحب. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب یوں فرما رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بچے جن کو یہ اب انعامات ملیں گے باقی ماشاءاللہ یہ سب بچے قابل تحسین ہیں اور سب بچوں کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں. لیکن یہ ضابطہ ہے کچھ بچوں کو پوزیشن دینے کا. تو ماشاءاللہ سبھی بچے بہت قابل ہیں اور ان کے استاد محترم بھی بہت قابل ہیں ماشاءاللہ. تو بچے سبھی جن کا میں نام بولتا رہوں وہ آتے رہیں. محمد عبداللہ شیر علی. محمد اسعد وسیم احمد. محمد اسعد وسیم احمد. محمد عمر وسیم احمد. محمد مومن نصیر احمد. سمیر احمد مرسلین احمد. محمد ارسلان شرافت علی. محمد اسعد محمد انیس. الشفا محمد محسن. تو جیسے آئے رہے بیچ میں. اچھا. محمد ادیب حسین احمد. محمد سفیان انیس احمد. بچے سارے بچے بلا لو. حفصہ خاتون محمد ذیشان. حفصہ خاتون محمد ذیشان آ جاؤ بیٹی جلدی جاؤ. صوفیہ محمد ارشاد. زویا خاتون محمد محسن. بشرا خاتون محمد ممریز. عرشی خاتون ممریز. عرشی خاتون. القمہ خاتون محمد ذیشان. سدرہ ذوالفقار علی کی. سدرہ.
خوش نصیب محمد یاسین، شفا خاتون محمد نوشاد، عالیہ خاتون محمد مطلوب، الفیہ محبوب عالم، ثنا خاتون محمد نوشاد، فلک محمد اکرام، علی شاہ محمد وسیم، ذوالقرنین مولانا محمد انعام صاحب جو آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں ذوالقرنین. کہاں ہیں بھائی ذوالقرنین؟ عبدالصمد محمد اسلام، جنید عالم، جاوید عالم، محمد اعظم محمد مہتاب، محمد اعظم محمد مہتاب، محمد التمش محمد ارشاد، حیدر علی مہتاب عالم، محمد عرش رئیس احمد، عبد الرحمن محمد ارشد، سعود عالم وسیم عالم، محمد ارسلان نسیم احمد، عبدالرحمان راشد، شعیب عالم، شاہ نواز عالم، شعیب شاہ نواز، ارسلان کا بھی تو دیا ابھی بولا تھا. شعیب عالم، شاہ نواز عالم، ظفیر احمد، نصیر احمد، منیر عالم مرسلین، محمد علی ندیم احمد، منیر عالم مرسلین کی ایک گھنٹے بھائی ہے، محمد علی، محمد صادق نسیم احمد، عبدالسلام عبدالصمد سرور عالم، مسرور عالم، صادق نسیم ایک گھنٹے میں نکل گیا، زین العابدین پرویز عالم، زین العابدین پرویز عالم، زین العابدین، محمد چاند نسیم احمد، چاند، عبدالسبحان محمد محسن، لئیق احمد نفیس احمد، بھائی بچے سبھی سے میں درخواست کرتا ہوں، بڑوں سے بھی اور بچوں سے بھی، وہ بیٹھ جائیں، نیچے تشریف رکھیں، علماء کی بات کو مانیں. اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت رکھے. نیچے بیٹھ جائیں بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے بھی بہت اچھے ہیں. محمد احمد محمد مرسلین، محمد کیف محبوب عالم، محمد سعد شمیم احمد، محمد ساحل محمد زاہد، محمد ارحم محمد منتظر، محمد ارحم ماشاءاللہ ڈبلو ہے ماشاءاللہ. محمد اسماعیل محمد صداقت، محمد حارث محمد عرفات، محمد ارمان نفیس احمد، محمد اویس گل سرنور، محمد عون عباس صابری، محمد انس محمد ارشد، محمد شاہد منصور احمد، محمد سفیان محمد اکرم، راشد چلو لو مولانا، عمران محمد انس عمران، نیچے بیٹھ جاؤ بچوں.
جو فالتو کھڑے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں. بچوں نیچے بیٹھو بھائی. محمد سفیان, محمد اکرام, محمد اسعد, محمد جاوید, عبد الصمد, محمد نوشاد, محمد سعد, محمد ارشاد, محمد سعد, عبد الستار, یہ ہے محمد سعد, محمد صادق, عبد الستار, محمد انس, محمد عمران, محمد انس, محمد عمران. ماشاءاللہ یہ تقریباً 70 بچوں نے انعامات حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ. یہ کس کا تھا تیرے پہ؟ ارے کسے نہیں ملا؟ عائشہ ہو, عائشہ ادھر آ جا. عائشہ آ رہی. سنا نوشاد, سنا نے لیا تھا نا, سنا مل گیا. اب بس دعا ہوگی. آپ حضرات نیچے بیٹھے ہیں. بچوں نیچے بیٹھ جاؤ, بعد میں دیکھنا اسے. بالکل اپنی جگہ بیٹھ جاؤ, بالکل نیچے خاموش. جی جی بھائی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ بالکل. اے بچوں چپ ہو جاؤ, اس میں ڈال لو. اب دیکھو ماشاءاللہ آج کا آپ کا یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا, اور جو مقصد اصلی ہے ہمارا بچوں تک عقیدوں کا یہ پیغام پہنچانا, تو ہمارے بستی کے بہت سارے حضرات یہاں موجود ہیں. ہمارے بچوں کو وہ کتابچہ دیا گیا جس میں 50 بیسک سوالات ہیں عقیدوں کے متعلق. ان بچوں نے یاد کیا, امتحان ہوا, اور اب الحمدللہ ان سب کو انعامات سے نوازا گیا ہے. اب میں بچوں سے پوچھتا ہوں, سارے بچے میری طرف متوجہ ہو جائیں ذرا, اس لیے کہ ہمارے بستی کے بڑے ساتھی یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہمارے بچوں نے کیا کیا ہے. بھائی انعام بعد میں دیکھنا بچوں, ادھر دیکھ لو, ابھی ٹرافیاں ہی دیکھ رہے ہیں, اس کو گھر جا کے اچھے سے دیکھنا بعد میں. 50 سوالات جو آپ کو دیے گئے تھے آپ نے اچھے سے یاد کیے ہیں؟ سب نے یاد کیے اچھی طرح؟ یہ جو ہمارے بستی کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے امتحان ہو جائے آپ کا, کر لیں انشاءاللہ. چلو تو بتاؤ پھر, حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ شاباش ماشاءاللہ, سب کو یاد ہو گیا یہ سوال. اچھا حضرت امام مہدی صحابی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ نہیں, وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بتاؤ, وہ صحابی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ نبی ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ سب. دمشق کی جامع مسجد میں. کہاں؟ آپ نے دمشق ہی پڑھا ہوگا صرف سوال میں, غالباً اتنا ہی لکھا ہے. عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سچا ہے یا جھوٹا؟ دیکھو جی ماشاءاللہ نمبر 1 حضرت. دیکھو یہی اس ٹیم کی محنت ہے, اپنے بچوں کو دینی معاملات میں عقائد کے اعتبار سے پختہ اور مضبوط کرنا. ماشاءاللہ آپ بچوں نے بہت اچھے سے یاد کیا ہے, آپ بھی اور آپ کے استاد محترم بھی قابل مبارکباد. ہاں ایک تو رہ گیا فی الحال موجودہ دور کا جو اصل مکار ہے. یہ بتاؤ جو شکیل بن حنیف جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟
اور اس کو ماننے والے جی اس کو ماننے والے کافر ہیں. اچھا جھوٹا کیوں ہے وہ؟ امام مہدی کہاں آئیں گے؟ بھائی وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، تو صحیح جو امام مہدی ہوں گے وہ کہاں آئیں گے؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ، ہے نا؟ اور یہ یہاں بہار میں رہ کے دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کا نام محمد بن عبداللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف ہے. تو یہ جھوٹا ہے اور اس کے ماننے والے کافر اور مرتد ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اب چونکہ ہماری جو تحفظ دین ختم نبوت میڈیا ٹیم ہے، جہاں یہ پروگرام ہوتا ہے بچوں کو تو انعام ملتا ہی ہے، لیکن بچوں کو جو گائیڈ کرنے والے ہیں، جو اصل بچوں کو حقیقی معنی میں ان کے سینوں میں یہ علم اتارنے والے ہیں، وہ ہے استاد محترم. بچوں کو انعام دیا جا رہا ہے تو استاد کا تو انعام ڈبل ہونا چاہیے یا نہیں؟ ارے بھائی جن بچوں کو پوزیشن ملی ہے، انعام ملا ہے، ان کی طرف سے بھی استاد محترم کی دعوت بیٹھ رہی ہے. بیٹھ رہی نہیں بیٹھ رہی؟ ماشاءاللہ. خیر، تو استاد محترم کے لیے بھی ہماری طرف سے ایک تحفظ دین میڈیا کی جانب سے توصیفی سند پیش کی جاتی ہے. تو اب اسی مرحلے کی ہم یعنی حضرت امام محترم کو ہم یہ توصیفی سند پیش کرتے ہیں. تو ہمارے تحفظ دین میڈیا کے یہاں ذمہ داران، ہمارے احباب یہاں تشریف فرمائیں. اسی طرح ہمارے بڑے حضرت مولانا توقیر عالم صاحب جو ہمارے علاقے کے ایک بڑے ذمہ دار علماء میں ہیں اور الحمدللہ لمبے زمانے تک بڑے ادارے میں ذمہ دار رہے ہیں، اور تحفظ دین میڈیا کے اب تمام پروگراموں میں الحمدللہ شرکت کر رہے ہیں. یہ ہم اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور ہم حضرت کو اس کے لیے اپنی جانب سے ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں. تو میں حضرت مولانا توقیر عالم صاحب سے اور ہمارے جتنے دوسرے ساتھی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور متولی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، ان سے بھی کہ ہمارے مولانا محمد انعام صاحب کو یہ توصیفی سند پیش فرمائیں. اب بس 2-3 بچوں کا ترانہ ہے، ایک ساتھ ترانہ پڑھیں گے، 2-1 منٹ کا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. یہ بچے آئے اور اپنا ترانہ پیش کریں. صوفیا بیچ میں لے صوفیا پورا کھوجا کے ہاں کھول دیں. چلو اب پڑھو. السلام علیکم. ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد. پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے. پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے. پہچان کا مسئلہ ہے، یہ
مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے جنگے ماما لڑ کر صدیق نے بتایا جنگے ماما لڑ کر صدیق نے بتایا جنگے ماما لڑ کر صدیق نے بتایا یہ کاغذی نہیں ہے یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان ہے پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے السلام علیکم اب ماشاءاللہ ہمارا پروگرام بالکل اختتام کی طرف ہے. اب دعا ہوگی. آج کا یہ مبارک پروگرام بہت کامیاب رہا ماشاءاللہ. بچوں نے بہت خوب انداز میں ترانہ پیش کیا. تمام بچوں کو ان کی ٹرافی اور سرٹیفکیٹ تمام بچوں کو انعام مل گیا ہے مل گیا ہے. ہاں جو آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے نا یہ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہ معمولی کاغذ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ختم نبوت کوئز میں آپ نے حصہ لیا ہے. ابھی بچی کیا کہہ رہی تھی؟ یہ جان کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. تو یہ ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس. اس کو آپ فریم میں کرا کے اچھے سے اپنے گھر میں رکھیں گے, حفاظت کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہم نے سوالات یاد کیے ہیں یہ فی الحال وقتی نہیں ہے بلکہ ساری زندگی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. چھوٹے بڑے سب تک یہ پیغام ہمیں پہنچانا ہے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ہمارے حضرت قاری صاحب فرما رہے ہیں ایک زوردار نعرہ لگاؤ ختم نبوت کا. تیار ہے آپ انشاءاللہ؟ ہاں یعنی عقیدہ ختم نبوت آپ کہیں گے زندہ باد. عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اب میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت مولانا مفتی سرفراز احمد صاحب سے کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی مستجاب دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں. بھائی آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ یہ تقریباً صبح 9 بجے سے 12:30 بج چکے ہیں. 1:15 بجنے والا ہے. انشاءاللہ 1:15 بجے ختم ہو جائے گا. آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا گیا بچے بچیوں کا. تو سب بچوں کو مبارکباد, ان کے والدین کو مبارکباد اور ان کے استاذ کو, مسجد کے ذمہ داران کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ اللہ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ محنتیں کیجئے محنتیں کیجئے. اصل میں محنت کرنا کہاں سے شروع کرنا چاہیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے آج کل کیا رویہ اختیار کیا ہے کہ ہم محنت دوسروں پہ کرتے ہیں, اپنے پہ نہیں کرتے. ہر آدمی دیکھ لو, کسی بھی تنظیم کو, کسی بھی فرد کو, محلے کے ذمہ دار کو, ہر شخص اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہا ہے. بس دوسروں پر نظر ہے. فلاں محلے میں آدمی ہے, اس میں کیا کمیاں ہیں, اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے.
اور جب اپنا نمبر آتا ہے شادی کرنے کا یا کوئی بھی کام کرنے کا تو اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے محنت جو کرنی ہے وہ سب سے پہلے میرے نوجوان میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی ماؤں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات سے محنت کرے. سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ مجھے اپنے آپ کو تمام طرح کی برائیوں سے بچانا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے قاری شہزاد صاحب ایک بات کہہ رہے تھے موبائل جمع کرنے کے تعلق سے کہ ماں کو یا باپ کو موبائل اپنے پاس جمع کرنا چاہیے. میں تو اس میں بھی بہت آگے بڑھ کر کے سوچتا ہوں. میں نے آج تک جو دیکھا ہے اپنی زندگی میں وہ یہ دیکھا ہے کہ بیٹی کی برائیوں میں ماں کا کردار 99% ہوتا ہے. اس کو پتا رہتا ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے, کس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, میری بیٹی کی کیا حرکتیں ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رہتی ہیں. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرد حضرات اپنے گھروں میں موبائل کو بالکل ختم کر دیں. عورتوں کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک چھوٹا سا موبائل ہو, وہ بھی تب دیا جائے جب مرد باہر جائے. صبح کو کام پر جاتا ہے, شام تک دے دیں, بس شام کو آ کر کے واپس لے لیں. سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا موبائل ہے. آپ 4 دیواری میں رہیں, گھر میں اندر لوگ لگا کر کے چلے جائیں, موبائل اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ آدمی قید میں نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ 4 دیواری میں ہے. آج کل تو اتنا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فتنے بری طرح آ رہے ہیں, بارش کی بوندوں کی طرح آ رہے ہیں. تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے, اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی بچانا ہے. اس لیے محنتیں جو شروع کریں اپنے آپ سے کریں, اپنے گھروں سے کریں. شادی بیاہ کا موقع ہو, رسومات کرنے کی باری آئے, سب سے پہلے اڑ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو تمام طرح کی رسومات سے بچنا ہے. ساری دنیا ایک طرف, آپ ایک طرف, شریعت کے پابند, شریعت کو ماننے والے, اسلامی احکامات کو ماننے والے, نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے, سارے ایک طرف ہو جانے چاہیے. تو یہ کام کرنے کا ہے, اس کو کیجیے, آپ محنتیں کیجیے. یہ نہ دیکھیے معاشرہ کیا کہے گا. میں اپنی بتا دوں, جب میری شادی ہوئی میرے تمام کے تمام رشتہ دار ناراض ہو گئے تھے. میرے سگے ماموں ناراض ہو گئے, سگے پھوپا سگی پھوپی ناراض ہو گئی. اب سب راضی ہیں, کیا ہو گیا؟ یہ دنیا ہے, یہاں ناراضگی وقتی ہوتی ہے, لیکن اصل ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. دنیا ناراض, کام چل جائے گا. اللہ ناراض, دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کیجئے. دنیا والوں کو چھوڑ دیجئے. دنیا والے آپ کے جو کام آئیں گے وہ دنیا میں کام آئیں گے, اور اللہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. اس لیے اللہ پر یقین ہو, نبی کو رسول بھی مانے, نبی بھی مانے, اور آخری نبی بھی مانے. آخری نبی کا مطلب آپ کو بار بار سمجھایا گیا کہ بس ایک بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تھے اور ہمیشہ رہیں گے. اب آپ کے بعد دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ کو مال کا لالچ دے, گھر بار کا لالچ دے, دکان کا لالچ دے, کسی بھی طرح کا لالچ دے, آپ کو آ کر کے یہ کہے کہ میں نبی ہوں, تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ نہیں, یہ آدمی جھوٹا ہے. اس لیے کہ نبی تو آخری جا چکے.
بس اس عقیدے کے اوپر یہ ہماری اور آپ کی محنت ہے. اگر اس عقیدے پر ہم لوگ اپنا آخری سانس تک رہتے ہیں تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. ورنہ بھائی پھر اگر ہمارا عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو ساری دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین. مولا کریم ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں یا اللہ، بہت بڑے مجرم ہیں. مولا رات کے اندھیرے میں دن کے اجالوں میں گناہ کرتے ہیں، جان کر گناہ کرتے ہیں، انجانے سے گناہ ہو جاتے ہیں. مولا ہم نے اپنی زندگی کے ہر گوشے کو آپ کے حکموں کے خلاف گزارا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کیا ہے. مولا ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. مولا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہی و خامیوں کو درگزر فرما. مولا کریم اپنی رضا نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ہر کام کو سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، ختم نبوت کی اس محنت کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس کے سپاہی بنا. یا اللہ ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا یا اللہ ان کے عقیدوں کو محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کے عقیدوں کو مضبوط و مستحکم فرما. یا اللہ ہمیں اپنے عقیدوں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے استاذ مولانا انعام صاحب، متولی صاحب، یا اللہ یہاں کے باشندگان کو ان کی محنتوں کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما. جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے کرانے میں تعاون کیا ہے کسی بھی طریقے پر، مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے قاری دلشاد صاحب کی اہلیہ کو، والدہ کو شفا عطا فرما. ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو باعزت بری فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. ہمارے عقیدے کو مضبوط فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب فرما، ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا. یا اللہ ہمیں صحیح طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام اچھائیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں بھی شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کا جذبہ پیدا فرما. ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، قرآنی ماحول پیدا فرما، سنت والا ماحول پیدا فرما، شریعت والا ماحول پیدا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ان بچوں کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما. ان میں علماء حفاظ پیدا فرما. اس بستی کی آنے والی آفتوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ یہاں خیر کا معاملہ فرما، ہر طرف خیر کے چشمے جاری فرما. یا اللہ دین کے داعی شہدائی پیدا فرما، دین پر مر مٹنے والے پیدا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ میاں بیوی میں جو ناچاکیاں ہو رہی ہیں یا اللہ ان سب کو ختم فرما. آپس میں محبتوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے ہی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.